الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الإمام حي على الإمام الله أكبر لا إله إلا على آل إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معزز مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلباء کرام اور معزز خواتین ملت اور معزز سامعین اکرام، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا اس خالق کون و مکان اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق زیبا ہے، جو تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام عیوب سے صاف ہے، جو ذات اقدس ہر طریقے کی برائی سے پاک اور صاف ہے، سبحان ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں رب کی بندگی کی توفیق نصیب فرماوے، رب کریم کو راضی برضا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم میدان محشر میں ہمارا محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، میدان محشر میں ہمارے درمیان میزان رکھا جائے گا، یا رب کریم اس وقت رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہوگی، تیری رحمت کے بدولت کئی لوگ جنت میں جائیں گے، یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، آمین۔ درود و سلام ہو انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو بندوں کے حوالے کیا تاکہ لوگ اس طریقے کو، اس شریعت کو، اس دین کو جو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اس طریقے پر چل کر کے لوگ دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکے، دنیا میں پاکیزہ زندگی گزار سکے، اور اس طریقے سے زندگی گزار کر کے میدان محشر میں رب کے حضور کھڑے ہو، نبی کے سامنے حاضر ہو، فرشتوں کے سامنے حاضر ہو، اولیاء کے سامنے حاضر ہو، شہداء کے سامنے اور ان کے ساتھ حاضر ہو، تو عزت اور وقار کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یا رب کریم ہمیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی، زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب کریم یہ جمعہ ہمارے لیے خیر والا، عافیت والا، سکون والا، عبادت والا نصیب فرما دے، ہر طریقے کے شر اور فساد سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ معزز نوجوانان اسلام، سامعین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم ماہ محرم میں گزر رہے ہیں، ہم یہ مہینہ ماہ محرم کا حرمت والے مہینے کی عظمت کیا ہے، تقریباً گزشتہ جمعہ نے اس سے پہلے جمعہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ اس مہینے میں 10 محرم کی مناسبت سے کون سے روایات جو ضعیف ترین ہیں لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، اور صحیح فضیلتیں کیا ہے، گزشتہ جمعہ ہم نے بڑی تفصیل سے پورا جمعہ اسی میں لگا دیے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ علمی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن و سنت کی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے اس مختصر سے جمعہ میں میرے بھائیوں، خواتین ملت، تھوڑا غور سے سننا، بڑا باریک موضوع ہے، بڑا الجھا ہوا موضوع ہے، ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بغور سننا چاہیے، اور بہت کم ممبر رسول سے یہ باتیں چھیڑی جاتی ہیں، بہت کم ممبر رسول سے یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ کون سی باتیں؟ دیکھو ہمارے پاس 10 محرم کی مناسبت سے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، میرے بھائیوں جتنے لوگ مسجد آنے والے ہیں، میرے سنی بھائیوں سے بھی درخواست ہے، میرے تمام پڑوسیوں سے بھی درخواست ہے، بات کو شروع سے آخر تک سنیں، سمجھیں، حقیقت کو جانیں، تب آپ بات کو سمجھ پائیں گے۔ ورنہ ہمارا قصہ کیسا ہو گیا ہے، ہم دین کو جانتے نہیں ہیں،
ہم دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. غور سے سننا, دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ لوگ جو واقعہ کربلا کو دین کا حصہ سمجھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, واقعہ کربلا کو دین کا حصہ شمار کر لیے ہیں, واقعہ کربلا کی عظمتیں, فضیلتیں, فلاں فلاں یہ دین کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہے تاریخ میں واقعہ کربلا کوئی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. غلط ہے میرے بھائیوں, دونوں طرف سے دونوں طرفین غلط ہے. نہ اسے دین کا حصہ ہم سمجھنا ہے اور نہ ہی ایسے واقعہ کوئی زمین میں پیش آیا ہے. یہ دونوں طرف کی باتیں غلط ہے. ہمیں کس معیار پر چلنا ہے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دین کی باتیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو آسمان سے ضروری چیزیں تعلیمات آنی تھیں آ گئیں, اور صحابہ اس کو عمل پیرا ہوئے, ہاں ہو گئے. یہ ہمارا دین ہے. اور پھر اس کے بعد کے جتنے حادثات ہوئے, جتنے واقعات ہوئے, ہاں تاریخ کے صفحات ہیں, وہ تاریخ کے المناک صفحات ہیں. مسلمانوں کے صفوں میں, مسلمانوں کی صفوں میں بہت سارے یہودی مشنری آئے, آ کر کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلایا, مسلمانوں کے درمیان نفرتیں ڈالی, مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو للچانے کی کوشش کی گئی. اللہ کے بندوں, یہ باتیں کہنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھو, یہ پہلی صدی ہجری کی باتیں ہیں, پہلی صدی ہجری کی باتیں ہیں. یہ وہ دور ہے جس دور میں ایسے معزز ہستیاں تھیں جن ہستیوں کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کا بالکل حق نہیں ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, وہ عمر علی بن طالب کرم اللہ علیہ رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, حسن رضی اللہ عنہ, معاویہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں جب تک علم نہ ہو ان کے تعلق سے زبان ہم نہیں کھولیں گے. یہ معزز ہستیاں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں آپ زبان درازی کرنے لگے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو قرآن کہتا ہے مغضوب علیہم الضالین. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی پھٹکار ہوگی, بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے بندو, دیکھو یہ واقعہ کربلا تاریخ کے اوراق کے, ہسٹری کے صفحات کا بہت المناک, بہت بھیانک, بہت اندھیرا کن ایک صفحہ ہے, بہت اندھیرا کن ایک صفحہ ہے. جس صفحے پر جس دن 10 محرم کو 61 ہجری میں میرے نبی کے نواسہ محترم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظالموں نے ظلم ڈھایا اور مظلومیت کی شکل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ تاریخ کا بہت سیاہ باب ہے. یہ کربلا کے میدان میں ہونے والا حقیقی واقعہ ہے. یہ ہماری بات ہے اور یہ تاریخ اور مورخین بھی کہتے ہیں کہ بہت سیاہ باب ہے کہ نواسہ رسول اس دنیا سے گئے, مظلومیت کی شکل میں گئے, مظلومیت کی شکل میں گئے, ان پر ظلم ڈھارا گیا, ان کے اہل و عیال کو مارا گیا. اللہ اکبر. اللہ کے بندو, ہمیں یہ باتیں جاننی چاہیے. سب سے پہلی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اللہ کے بندو, یہ ساری باتیں جاننے سے پہلے ایک بات یہ جانو, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا سیکھو, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین, یہ دونوں کی مناسبت سے کہتے ہیں سید شباب اہل الجنہ. یہ دو میرے نواسے کون ہیں؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ کون ہیں؟ حضرت حسن اور حسین کے متعلق پیارے نبی اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں, اللہم انی, اے میرے رب, احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دو بچوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر لے یا اللہ. اللہ کے بندوں, یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو حاصل ہونے والے فضائل میں سے. اور حضرت حسین کے متعلق پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, حسین منی وانا من حسین, حسین منی وانا من حسین. اس حدیث کو تھوڑا رک کے سمجھو اللہ کے بندو. اس حدیث کی تعویل میں, تشریح میں بہت سارے لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, یا غلو کا شکار کر دیتے ہیں, یا جو ہے شان میں توصیف میں کمی کر دیتے ہیں. حسین منی وانا من حسین,
حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت چاہا کرتے تھے۔ جس مناسبت سے اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا تھا، جس مناسبت سے اللہ کے نبی نے جملہ کہا تھا، یاد رکھو بہت سارے لوگ انہی روایتوں کو لے کر کے اپنی منمانی تعویلات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جس وجہ سے وہ لوگ کہاں تک غلطی کرتے ہیں معلوم؟ کہاں تک غلطی کرتے ہیں معلوم؟ یہاں تک کہ نبوت اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اس شان کے ساتھ بہت سارے لوگ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سنو، یہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے متعلق یہ فضائل آئے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو واقعات ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں، یہ سمجھو بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بڑا بہترین زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ بڑا بہترین زمانہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ زمانہ میرا بہترین ہے، اس کے بعد اس سے بہتر یہ بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد والا دور، اس کے بعد والا دور، اس کے بعد والا دور۔ اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ اگر کوئی ہے تو میرا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، پھر اس کے بعد ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے جتنا زمانہ آگے بڑھتے جائے گا، فتنے سر چڑھ کر بولتے رہیں گے، مسلمانوں پر باقاعدگی سے فتنے آئیں گے، مسلمانوں کے صفوں میں منافقین آئیں گے، یہودیوں کی سرزنش مسلمانوں پر پڑے گی، نصرانیوں کی سرزنش مسلمانوں پر پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس واقعے کی کڑی کہاں جا کر کے ملتی ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تقریباً 3 جمعہ سے میں شہادت عثمان پر بات کر رہا ہوں، ذی الحجہ کے مہینے سے لے کر کے محرم کی آج 10 تاریخ ہے، 1.5 مہینے سے شہادت عثمان پر بات کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو شیعان علی ہے، یہ جو شیعان حسین ہے، یہ جو شیعان فاطمی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تمام جڑیں کہاں جا کے ملتی ہیں؟ یہ جا کے ملتی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایک آدمی یہودیوں سے تربیت یافتہ مسلمانوں کے پاس آیا، مقدس شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کیا، اور پھر مدینے میں آ کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے قرآن مجید کی تعلیمات اپنی زبان سے ادا کرتا تھا، اسلامی تعلیمات پر بظاہر عمل کرتا تھا، لیکن جب مدینے سے نکلا، شام پہنچا، کوفہ پہنچا، بصرہ پہنچا، وہ اپنا رنگ دکھانے لگا۔ کون ہے؟ مورخین بالاتفاق کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس میں نفاق کی جڑیں موجود تھیں، عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا، یاد رکھو اللہ کے بندو، یہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا جہاں جہاں جاتا لوگوں کو ورغلاتا، لوگوں کو پھسلاتا، اور یہ باتیں لوگوں پر مجبور کر دیا۔ کیا باتیں؟ کہ خلیفہ کون بنے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد خلافت کا حقدار کون ہے؟ خلافت کا مستحق کون ہے؟ ارے بچپن میں علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تھے، خلافت کے حقدار تو وہ نعوذ باللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، کسی نے ان کے خلاف آواز بلند نہیں کی، کسی نے بلند نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر نامزد کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، سارے صحابہ آئے، اطمینان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ عبداللہ بن سبا جو مدینے سے نکل کر کے لوگوں سے کہتا تھا میں مدینے سے آیا ہوا ہوں، عثمان بن عفان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوں، فلاں فلاں چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا کرتا رہا، کرتے 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 جم غفیر اس کے ساتھ جمع ہو گیا، بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی۔
یہاں سے فتنے سر چڑھتے بولنے لگے، اور بہت سارے لوگ جن کا تعلق یہ جو جمع ہونے لگے، سارے لوگ کوفہ میں جمع ہو گئے۔ یاد رکھو اس جگہ کا نام، کبھی زندگی میں اس جگہ پر پہنچو، وہاں اتر کر کے یہ دعا پڑھنا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ۔ کبھی زندگی میں اس علاقے میں گزر ہوا، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، یا اللہ اس سرزمین کے لوگوں سے میری حفاظت فرما دے۔ کوفہ میں جا کر کے لوگوں کو جمانے لگا، اکٹھا کرنے لگا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد علی بن ابی طالب کرم اللہ علیہ وجہ جب خلیفہ بنے، باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کو طے کر کے مدینہ بھیجا گیا، اور مملکت خلافت جو مدینے میں تھا اس کو کوفے میں شفٹ کیا گیا۔ اللہ اکبر! کیا کوفے میں جب شفٹ ہوا مملکت خلافت، کیا علی بن ابی طالب اطمینان کی زندگی گزار سکے؟ وہاں شہید کر دیے گئے، وہاں شہید کر دیے گئے، وہاں شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے بندو، حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید کیے گئے، یہ بھی شہید کیے گئے۔ خلافت کے مسائل چھڑتے چھڑتے، میں اور نہیں کہوں گا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی پر بیعت ہوئی، ساری چیزیں ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اطمینان کی زندگی آئی، درمیان میں جنگ جمل، جنگ صفین، ساری چیزیں ہوئی، کئی مسلمان جو ہے شہید ہوئے۔ اللہ رب کریم ان کے ذات کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم کسی کے حق میں حق ناحق کا فیصلہ ہمیں کہنے کا، بولنے کا بالکل حق نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ 2 فریق ایسا جس میں ایک طرف علی بن ابی طالب، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمیں ہرگز حق نہیں بنتا کہ کسی کے ایک گروہ کے بارے میں طرفین والا فیصلہ فرمائے۔ اللہ رب کریم ان دونوں فریق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میں زمانہ جیسے گزرتا گیا، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت یزید کے ہاتھ پر بہت سارے مسلمان بیعت کیے، رحمہ اللہ، رحمہ اللہ۔ غور سے سننا، یزید کا نام آ رہا ہے، رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، ایک صحابی کے بیٹے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، لہذا ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ان کے خلاف کچھ بولے، ان کے خلاف کچھ گالیاں بکے، ان کے خلاف جو گالیاں بکنے والے ہیں ان کا ساتھ دے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد میں یزید کا دور تھا، جس دور میں اللہ، یہ بڑا فتنوں والا دور تھا، بہت فتنوں والا تھا۔ میں نے کہا نا، عبداللہ بن سبا نے کوفہ میں بہت ساری لوگوں کی کمیٹی، جماعتوں کو تشکیل کر کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اور جب یزید جو ہے خلیفہ تقرر ہوا، اس وقت مملکت کہاں تھی؟ شام میں موجود تھی، کوفے سے بھی شفٹ کر کے شام میں موجود تھی، اور یہاں جو بچے کچھ کوفی تھے وہ لوگ جو ہے یہی عبداللہ بن سبا کی ذہانت رکھنے والے یہ کہتے تھے کہ معاویہ نے یزید کو خلافت دے دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفے کے حقدار حسن اور حسین ہیں، چلو حسن رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لیے، اب حسین بچے ہوئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ حسین ہمارے خلیفہ رہے۔ یہ فتنہ سر چڑھ کر بولنے لگا، اللہ اللہ، یہ فتنہ اتنا سر چڑھ کر بولنے لگا، آپ تاریخ کے کوئی بھی کتاب پڑھو یا کربلا کا کوئی بھی واقعہ کسی کی زبانی سنو، یہی سنو گے کہ کوفہ والے روزینہ کئی لیٹرز لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں، پہلے یہ سوچ لو وہ زمانہ اس زمانے کی طرح نہیں تھا، یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے ساری چیزیں وہاں کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، امیڈیٹ ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ زمانہ خطوط والا زمانہ تھا، خطوط والا زمانہ تھا۔ یہاں سے کوئی خط آتا، خط جا کر پہنچنے تک وقت لگتا، پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی جواب آتا، یہ دونوں خط جانے اور آنے میں تقریباً 15 دن 20 دن مہینوں کی بھی مسافت ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بارہا خط لکھنے لگے کہ آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے، وہ اپنے بھائی، چچیرے بھائی، وہ اپنے چچیرے بھائی کو بھیجا، جاؤ کوفہ دیکھ کر کے آؤ، وہاں سے بار بار مدینے کو میرے نام خط آ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے دیکھ کر کے آؤ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ
مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، یہ چچیرے بھائی ہیں، ان کو بھیجا، جا کر کے دیکھ کر کے آئے حالات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہے 2 مسافر راستہ بتانے والوں کو لے کر کے نکلے، 2 راستہ بتانے والوں کو لے کر کے نکلے، اور راستہ اس قدر پرخطر، اس قدر بھیانک، اس قدر ڈراؤنا، اس قدر مشکل کشا کہ ایک راستہ دکھانے والا راستے میں ہی مر گیا۔ پھر ایک کے سہارے مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفہ جب پہنچے دیکھا کہ حالات ایسے کچھ ہیں، دیکھا گیا جیسے ہی آئے کوفہ والے استقبال کرنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی بعض روایات آتے ہیں 12,000 سے زائد لوگ، بعض روایات میں آتا ہے 15,000 سے زائد لوگ اکٹھا ہو گئے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ کہنے کے لیے کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر کے آئیے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندوں، ایک فرد واحد ایک مسافر کے ساتھ کوفہ پہنچا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے معاونت کے لیے، مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، کوفے کے حالات مطمئن بخش ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر اتنے لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خط دیکھنے کے بعد مدینے میں رہنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ اپنے اہل خانے کو لے کر کے مکے سے نکلتے ہیں۔ کہاں جانے کے لیے؟ کوفہ جانے کے لیے۔ راستے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں اصحاب رسول روکتے ہیں، آپ نہ جائیے۔ آپ نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ لے کر کے گئے، لیکن ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ عبد الرحمن ملجم نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، زہریلے خنجر سے انہیں شہید کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ خط لکھ چکے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کہ میں یہاں سے نکل گیا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے وہ مکے سے نکلتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ یہاں سے سفر ان کا شروع ہو گیا۔ وہاں کے حالات دیکھو کیا ہے، وہاں کے حالات دیکھو۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے دن ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں لوگ، اکٹھا ہو رہے ہیں، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ بعض روایات آتے ہیں 35,000 کی تعداد جمع ہو گئی۔ اور اس وقت کوفہ کے گورنر کون تھے؟ یاد رکھو، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کوفہ کے گورنر، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ لوگ پیدر پہ جمع ہو کر کے بیعت کر رہے، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ بول نہیں رہے، کچھ بول نہیں رہے۔ یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی نبوت کے نبی محترم سے تلامذہ اختیار کرنے والے، یہ بھی نبی کے شاگرد، دونوں صحابی۔ اور یہ منظر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسلم الحضرمی جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ کہنے لگا دیکھو یہ حالات بہت ناگفتبا ہوتے جا رہے ہیں، مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں شام کو ایک خط بھیجنا ہے، یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ ایک خط بھیجنا ہے۔ کیا بول کر کے کہ ہمارے یہاں کوفہ کے حالات ایسے ہیں۔ کیا ایمانداری دیکھو جی، کیا ایمانداری اس دور میں، جبکہ مملکت شام میں ہے، وہاں سے گورنر مقرر ہوئے ہیں کوفہ میں، اور پھر ایمانداری سے کہا جا رہا ہے درمیان میں کوئی نہیں، سیدھا ہم یزید کو خط لکھیں گے، اور خط کیا لکھیں گے کہ کوفے کے حالات ایسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزید جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، انہوں نے اپنے مشیر جو تھے ان سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ان کے مشیر نے ایک نام دیا۔ یہاں سے تھوڑی بہت مسئلے کی سنگینی بڑھتی ہے اللہ کے بندو۔ عبید اللہ بن زیاد، یہ تاریخ میں ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، اور ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے عبید اللہ بن زیاد۔ اس بندے کا تقرر کر کے کہا کہ جائیں کوفے میں، جا کر کے حالات کیا ہے جائزہ لے کر کے آئے، کوفے میں کیا چل رہا ہے آپ تھوڑی نگرانی کریں۔ یہ آئے کوفے میں،
بہت ہی خفیہ طریقے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے آئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دور سے کوئی مسافر آیا ہوا ہے، اور بسا اوقات کوفہ والے سمجھنے لگے یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور واقعتاً عبید اللہ بن زیاد جتنے لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی تائید میں کہنے والے تھے، رہنے والے تھے، بیعت لینے والے تھے، ان تمام کی نگرانی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی یہ آیا اپنی شرارتیں دکھانا شروع کیا۔ یہ ایسا بندہ ہے جس بندے نے کئی ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا، کوفے کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا۔ بڑے عجیب واقعات ہے جی۔ مسجد میں آیا، جمع ہوا، لوگوں سے بات کی، اور جو کوئی بھی حسین رضی اللہ عنہ کی تائید میں بات کرتا سب کو اپنے نظروں میں رکھ لیتا، اور یہاں تک کہ پہلا دن اس کا کوفے میں بعض کوفی اسے سمجھ گئے کہ یہ بھی جس طرح ہم پہلے کے گورنر ہمارے پاس آئے ہم چھیڑ خانی کرتے تھے، یہ بھی ویسا ہی ہے، یہ کہہ کے کوفی بعض مسجد میں چھوٹے چھوٹے کنکر اسے پھینک کر کے مارے۔ یہ منظر دیکھنا تھا، اس نے اپنے پولیس سے اعلان کیا کہ مسجد کے جتنے دروازے ہیں بند کر دو، جتنے دروازے ہیں بند کر دو۔ پہلا دن ہے جی عبید اللہ بن زیاد کا کوفے میں، بند کر دیا گیا، اور پھر ایک ایک بندے کو بلایا گیا، اور پھر اس پر بیعت لی گئی، اور کہا گیا کنکر تو نے مارے؟ اور جو کوئی ہچکچاتا، کہتا نہیں، گڑبڑاتا، جو صاف طور سے کہتا اسے بیعت لے کر کے آزاد کر دیتا، اور جو کوئی ہچکچاتا، تھوڑا بھی معلوم ہوتا، اسے ایک طرف کر دیتا۔ یہاں تک کہ اس کوفے کی جامعہ مسجد میں دارالسلطنت جو کوفہ کی تھی، کئی سووں کے مسلمانوں کو اس مقام پر شہید کیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے کوفیوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، ہاں بھئی یہ عبید اللہ بن زیاد معمولی آدمی نہیں ہے، یہ ہمیں بھی قتل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے، مسلم بن عقیل کس کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل کہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ یہ ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ بعض نے کہا ہانی بن عروہ، یہ بہت ہی کوفے کے معزز آدمیوں میں سے تھے، ہانی بن عروہ، یہ مسلم بن عقیل صحابی رسول ہے، اس لیے اپنے گھر لے کر کے چلے گئے، کہا حالات بہت نازک ہے، آپ یہاں رہ جائے بہت بہتر رہے گا۔ یہاں تک کہ ہانی بن عروہ کے ساتھ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور پھر ایک بندے کو اس نے بھیجا جی عبید اللہ بن زیاد، کہا 3000 ریال دے کر، 3000 اشرفیاں دے کر کے بھیجا، جا کر کے کہا جاؤ تلاش کر کے آؤ کہاں ہے۔ اور جیسے ہی وہ بندہ گیا معلوم ہوا کہ ہانی کے گھر میں ہے، اور آ کر کے بتایا، اور پھر عبید اللہ بن زیاد ہانی کو بلا کر کے پوچھا کہاں ہے، کہ مجھے معلوم نہیں۔ اور جو بندہ ریال لے کر کے، جو پیسے لے کر کے یہ جانچنے کے لیے گیا، اس کو سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اب ہانی بہت نایاب ہو گئے، کچھ کر نہیں سکتے، کہا کہ فلاں جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جگہ کیسی جی، جس جگہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جتنے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں اعلان کیا گیا تمہیں وقت دیا جاتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو نکل جائیں، اگر تم چاہتے ہو زندہ سلامت رہیں اپنے گھروں پر چلے جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں ظہر کی نماز مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے۔ عصر کی نماز مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، پیچھے سووں کی تعداد ہے۔ مغرب کی نماز امامت کر رہے ہیں، پیچھے دسیوں کی تعداد ہے۔ عشاء کی نماز کی امامت کر رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں صرف 3 صف لوگ تھے ان کے پیچھے، بقیہ سب بھاگ گئے۔ ہوا کیا، نماز عشاء بھی ہو گئی، سارے لوگ کوفی لوگ بھاگ گئے۔ مسافر ہیں جی مسلم بن عقیل، وہاں سے نکلے، مسجد سے باہر نکل کر کے ہر گھر کا دستک دے رہے ہیں، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی گھر کے اندر جمانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دروازے میں دستک دیے، ایک خاتون نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ آپ آئے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ ابن زیاد ہمیں بھی نہیں بخشے گا۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں پینے کے لیے تھوڑا پانی تو ملے گا، پینے کے لیے تھوڑا پانی تو ملے گا۔ اور پھر وہ عورت تھوڑا پانی پیش کرتی ہے، پھر کھانے کے لیے کچھ مانگتے ہیں، پھر وہ کھانے کے لیے اندر بلاتی ہیں۔ پھر شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں موجود ہے، وہ جاتے ہیں ابن زیاد کی پولیسوں کو خبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل دارالسلطنت شفٹ کر دیے جاتے ہیں۔ وہاں ایک نوجوان ہوتا ہے، جو نوجوان مسلم بن عقیل سے کہتا ہے میں سفارش کروں گا کہ وہ آپ کو آزاد کر دے، اور جیسے ہی سفارش کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، ابن زیاد اسی نوجوان کو کہتا ہے جاؤ دارالسلطنت
सल्तनत के जो छत का इलाका है, मुस्लिम बिन अकील को लेकर के जाओ, जाकर के वहाँ कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरीके से शहीद किए गए। हानी बिन उरवा जो उनका साथ दिया, उन्हें भी वहीं कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर, ये मंजर था जी। ये खबरें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म में नहीं है, यहाँ कूफे के हालात ये चल रहा है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जहनों में क्या खबर है कि कूफे के हालात, वही 12 से 15 हज़ार लोग तैयार हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मैं फिर वहाँ से जो है मुसालहत के लिए आगे बढ़ूँगा। और वहाँ से निकले हैं, रास्ते में कुछ लोग, उनसे मुलाकात होती है। सबसे पहले उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का एक दस्ता रूबरू होता है जो हज़ारों की तादाद में होती है। और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो मदीने से मक्का गए, मक्के से फिर कुछ लोगों को तैयार करके गए। बाज़ रिवायात में आता है 70 थे, बाज़ में आता है 120, बाज़ में आता है 175 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक। उससे बढ़कर के कोई रिवायत मौजूद नहीं है। हम सारी रिवायतों को जमा कर लिए, 200 से बढ़कर की कोई नहीं। बाज़ मुस्तनद रिवायात आते हैं 70 से लेकर के 100 के दरमियान हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ लोग थे। और फिर वो जो है कादसिया से 3 किलोमीटर के फासले पर हुर बिन यजीद से मुलाकात होती है। हुर बिन यजीद कूफे के सारे हालात हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बताते हैं। आप जो समझ करके आ रहे हैं वैसे हालात नहीं है। कूफा वाले अपना रंग बदल चुके हैं, वो आपके साथ हरगिज़ नहीं खड़ेंगे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का खौफ उनकी दिल की धड़कनों में रच बच गया है। वो आप वहाँ जाएंगे, तने तना रह जाएंगे। और फिर उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इरादा करते हैं कि वापस मक्का रवाना हो जाए, वापस मदीना रवाना हो जाए। जो काफिला लेकर के निकले थे 70 या 100 का, उसमें मुस्लिम बिन अकील के अहले खाना भी थे, उसमें उनका भाई भी मौजूद था। उनके भाई ने दरख्वास्त की, या हुसैन, अगर आपके भाई को शहीद कर दिया जाता, क्या आधा रास्ता आके आप वापस लौट जाते? और मुस्लिम बिन अकील के भाई के इसरार पर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कादिसिया के मैदान से थोड़ा आगे बढ़ कर के मैदान करबला तक पहुँचे। वहाँ देखते हैं कि पहला काफिला जो रास्ते में हमें हज़ारों की तादाद में था, अब यहाँ जो है हमारे सामने 5000 की तादाद में फौज तैयार है मैदान करबला में। अब ये मंजर देखते हैं कि यहाँ 200 लोग हैं, सामने 5000 की तादाद में लोग हैं। ये एक जंग का माहौल है, मैदान है, और मैदान में जो है हज़ारों की तादाद में सब बस्ता हथियारें लेकर के खड़े हुए हैं। और आपको मालूम, ये जो 70-200 लोग निकले थे, किस इरादे से निकले थे? बैत और सुलह के इरादे से निकले थे। ना इनके पास सवारियाँ थी, कहा जाता है 50 सवारियाँ थी इनके पास, सिर्फ औजार हथियार कुछ ज़्यादा नहीं थे। और ये जंग के लिए निकलते तो हथियारें लेकर के निकलते थे, ये सुलह के लिए निकले थे। अल्लाह अकबर, ये मंजर देख करके उस जो लश्कर का जो अमीर था, शिब्र बिन जौशन, जो तारीख में नाम आता है, इसका नाम आता है, ये उस लश्कर का अमीर था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उस बंदे के आगे बढ़े, कहने लगे, देखो हम जंग के लिए नहीं आए, हम जंग के लिए नहीं आए। तो शिब्र बिन जौशन ने पूछा, क्या मसला है, फिर क्यों आए हैं? कहा कि बोरिया दिखाया गया कि इतने खतूत कूफा वालों की जानिब से आए थे। तो शिब्र बिन जौशन कहने लगा, आप जो जहन लेकर के आए हैं कूफे के हालात वैसे नहीं है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ठीक है भाई, हम ना जंग करेंगे ना सुलह करेंगे, 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, तीनों में से कोई एक इख्तियार मुझे दे दो। क्या 3 चीज़ें? पहली चीज़ कहा, मुझे आज़ाद छोड़ दो, ये आपका कूफा मैं छोड़ दूंगा, मुझे आज़ाद छोड़ दो, बकिया ममलकतें कहीं भी चला जाऊंगा। शिब्र बिन जौशन ने कहा, नहीं, आपको आज़ादी नहीं दी जाएगी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ फिर आपके मानने वालों को लेकर के फिर जंग के लिए आ जाएंगे। फिर उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, नवासा रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरी चीज़ कहा कि आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे, मुझे शाम जाने दो। आपका जो खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन जिसे आप तस्लीम करते हैं, यजीद की सल्तनत जहाँ मौजूद है, मुझे वहाँ जाने दे दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा। फिर उसके बाद शिब्र बिन जौशन ने कहा, आप वहाँ जाएंगे फिर वहाँ फितने फैलाएंगे। फिर उसके बाद में आखिरी में एक डिसीजन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखा कि आप ना मुझे शाम जाने दे, ना इस्लामी सरहदों को जाने दे, मुझे मदीना जाने के लिए दे दे। फिर शिब्र बिन जौशन कहता है, आप मदीना जाएंगे, फिर जाकर के अपनी फ़ौज तैयार करके हमारे पास आएंगे, ये भी इख्तियार नहीं। तीनों ऑप्शन उसने रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये वो तारीख़ का जालिम तरीन आदमी है जो नवासाए रसूल को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, अहले खाने को शहीद करने के लिए आगे बढ़ा, और फिर उसकी जमात के साथ
کئی ہزار کوفی شامل تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ لمحہ تھا جب تینوں چیزوں کو ٹھکرا دیا گیا. یہ جو لاچار بے بستہ بنا ہتھیار کی جو مختصر موحدین کی سنتوں کے مطابق چلنے والی نیک لوگوں کی, عاجز لوگوں کی, دین پرور لوگوں کی, قرآن و سنت پر چلنے والے لوگوں کی مختصر سی جماعت کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا. پھر ان کے لاشوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اور وہی ہانی بن عروہ کے خاندان اور قبیلے کا ایک آدمی آتا ہے جو آ کر کے جس کا نام ہے خولی اصمعی, یاد رکھو پورے نام ذکر ہے, خولی اصمعی آتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تن سے گردن کو الگ بھی وہی کرتا ہے اور پھر اس کو لے کر کے سیدھا جو ہے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ مغفرت فرمائے ان لوگوں کی. یہ تاریخ کا بڑا سیاہ دن ہے جی, یہ حقیقت ہے, یہ دن گزرے ہوئے ہیں. اور پھر عبید اللہ بن زیاد یہ ظالم نامراد آدمی حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ جو تشت میں دیکھتا ہے, اپنے جیب سے ایک چھری نکال کے اس چہرے کے ہونٹ سے کھیلنے لگتا ہے. ہاں ظالم ہے اس نے. اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ تھے کہنے لگے اے ابن زیاد حد سے تجاوز نہ کرو, یہ وہ ہونٹ ہے جس ہونٹ کو محمد رسول اللہ نے بوسا دیا. اس جملے پر ابن زیاد باز آتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ساری کاروائیاں ہوتی ہیں. اور پھر یزید رحمہ اللہ کو جب خبر ہوتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے, علی رضی اللہ عنہ کے فرزندان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے, ان کے بچوں کو تک چھوڑا نہیں گیا, یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں علی جو بہت بیمار تھے, زین العابدین جن کا لقب ہے, اور پھر انہیں جو ہے آزاد کر دیا جاتا ہے, انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں. پھر ان سے جو ہے محمد باقر جو بہت مشہور ہے, جو ہمارے سنی بھائی باقر جو نام رکھتے ہیں کس کا ہے, وہ حسین رضی اللہ عنہ کے پوترے کا نام ہے محمد باقر. اور پھر زین العابدین کس کا ہے, وہ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی کا لقب ہے زین العابدین. انہیں بہت کمزور ہوتے ہیں, بیمار رہتے ہیں, انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں دیکھو اللہ کے بندو, یہ تاریخ کا سیاہ کن چہرہ ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن دین اور شریعت کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ہاں صحابہ سے محبت یہ دین کا حصہ ہے, ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, لیکن اس واقعے کو دین کا حصہ سمجھ کر کے بہت ساری چیزیں پھیلانا یہ غلط ہے, یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, مختصر وقت 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس واقعے کو رکھ کر کے ابو مخنث جو مورخ ہے جس نے بہت ساری واہیات پھیلائی, کیا پھیلائی, کہا اس دن آسمان نے خون برسایا تھا. اس دن کوئی واقعہ ہوا نہیں ویسا. اور پھر دوسری بات کیا پھیلائی گئی, کہا گیا جس میدان پر شہید کر دیا گیا اس میدان کے پتھر کو ہٹاؤ, ہمیشہ خون تر و تازہ ملے گا شہیدان کربلا کا. ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. تیسری جو چیز ہے جو مشہور کی گئی اس واقعے کو لے کر کے کہ اس واقعے کربلا کے بعد کئی دنوں تک سورج نہیں نکلا تھا. اللہ کے بندو, سورج اور چاند کا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے, اللہ کے ہاتھوں میں ہے. سورج کے اختیار کو اگر ختم کرنا ہوتا تو جو بندہ شہادت کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے آگے بڑھا فوراً شل ہو جاتا, وہیں مر جاتا. اس کی کیا وقت ہے دنیا میں, اور کیا جوڑا جاتا اس کے ساتھ. کہا گیا کہ شہادت کے بعد حضرت حسین کے سر کو جب جدا کیا گیا کئی دنوں تک ان کی زبان سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. اللہ کے بندو, یہ سب نہیں ہے تاریخ میں, یہ بڑھایا گیا ہے, یہ بڑھایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ تک کہا یہ کربلا کی مٹی یہ شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, تبرک کا ذریعہ ہے. اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں, اس کا کوئی تبرک سے تعلق نہیں. اپنے ذہنوں کو پاک رکھو, صاف رکھو. یہ ہوا کیوں یہ باتیں جو لوگ تشیع پسند تھے, جو لوگ عبداللہ بن سبا کی زدہ تھے, یہ لوگ باتیں پھیلانے لگے, یہ لوگ باتیں نشر کرنے لگے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں واقعہ کربلا بہت سارے اسباق بھی دیتا ہے. یہ سبق دیتا ہے کہ آل رسول کے گھرانے والے کبھی ظالم کے آگے جھکتے نہیں ہیں, آل رسول کے گھرانے والے کبھی ظالم کے آگے جھکتے نہیں, کبھی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دی, دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارے. صحابہ اکرام کا احترام دیکھو, جیسا میں نے کہا مسلم بن عقیل کے ساتھ یہاں لوگ بیعت کر رہے, وہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ خاموش ہے. آپس میں ایک دوسرے کا احترام دیکھو صحابہ میں بدرجہ اولا 100 گنا زیادہ ہمیں چاہیے صحابہ کا احترام کرنا.
اللہ ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ آخری پیغام یہ ہے کہ فتنے ہر زمانے کے ہوتے ہیں، کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے جو فتنوں سے بچ کر کے زندگی گزارتا ہے، فتنوں سے پرکھ کر کے اپنے آپ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں والے زمانوں میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے اسلامی تعلیمات کی حفاظت فرما دے، دین محمدی کی حفاظت فرما دے، دین پر چلنے کی اللہ رب کریم میں توفیق نصیب فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔